شوہر اداسی اور پریشانی کی حالت میں گھر آیا۔ بیوی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ شوہر نے بیوی کا ہاتھ جھٹکا اور کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو بیوی کھانا لے کر کمرے میں گئی تو شوہر نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بیوی نے پوچھا، خیریت ہے؟ آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی اتنا اپسیٹ نہیں دیکھا۔ شوہر بولا، کچھ نہیں، تم جاؤ بس، میری پریشانیاں ہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ بیوی، کیا مطلب میری پریشانیاں؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ تمہاری پریشانی میری پریشانی، یہ تمہاری پریشانی نہیں، ہماری پریشانی ہے۔ ہم مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تم پلیز بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے، اور آئندہ میں کا لفظ استعمال نہ کرنا، صرف ہم کا لفظ استعمال کرنا۔ شوہر، یار وہ جو ہماری گرل فرینڈ ہے نا، جس کے ساتھ ہم ڈیٹ پر جاتے تھے، ہم نے اس کو پریگننٹ کر دیا ہے۔ اب وہ 5 لاکھ روپے مانگ رہی ہے، نہ دینے کی صورت میں وہ ہم پر کیس کر دے گی۔ خواتین شادی پہ میک اپ تھوپ لیتی ہیں، 5 سال بعد فوٹو البم بچوں کو دکھا کر کہہ رہی ہوتی ہیں، دیکھو بیٹا میں کتنی پیاری تھی، آپ کے پاپا نے کیا حال کر دیا میرا۔ میں نے رشتے کروانے والی آنٹی کو کہا، آنٹی جی میں جہیز نہیں لوں گا۔ آنٹی، بیٹا تجھے کوئی لڑکی دے دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بیویاں چاہتی ہیں شوہر ان پر مریں، جب شوہر ان پر مریں تو کہتی ہیں پراں جا کے مر، جب پراں جا کے مریں تو کہتی ہیں ہائے میں مر گئی۔ بیٹا، پاپا یہ سانڈو کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ پاپا، جب دو انجان آدمی ایک ہی کمپنی سے ٹھگے جاتے ہیں تو آپس میں سانڈو کہلاتے ہیں۔ دو خسرے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے، اچانک ایک گر گیا اور زور سے رونے لگا۔ دوسرے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اٹھ پروین، مرد بن۔ بیوی، آپ سے اچھا تھا میں شیطان سے شادی کر لیتی۔ شوہر، توبہ کرو توبہ، بہن بھائی کا نکاح حرام ہے۔ پرانے زمانے میں جب کوئی اکیلا بیٹھ کر ہنستا تھا تو لوگ کہتے تھے اس پر کوئی بھوت پریت کا سایہ ہے، اور آج کوئی اکیلے میں ہنستا ہے تو کہتے ہیں مجھے بھی سینڈ کر۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چاہنے والا ہسپتال میں ہے۔ آدھی رات کو گلی میں شور سن کر شوہر کی آنکھ کھلی۔ باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا، اتنا شور کیوں؟ انہوں نے کہا، خبردار رہنا، محلے کے پانی میں زہر آ گیا ہے۔ یہ سن کر شوہر واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، سنیں باہر کیا ہوا؟ شوہر، کچھ نہیں، سب خیر ہے، تم پانی پیو اور سو جاؤ۔ عظیم ہیں وہ عورتیں جو گھنٹوں برائیاں کر کے کہتی ہیں، ارے چھوڑو ہمیں کیا لینا دینا۔ بیگم جمال الدین ایمرجنسی نمبر پر ایمبولینس کو کال کرتی ہیں۔ آپریٹر، بولیں پلیز۔ بیگم جمال الدین، میرے پاؤں کی انگلی چائے کی میز سے ٹکرا گئی ہے۔ آپریٹر ہنستے ہوئے، اور اس کے لیے آپ ایمبولینس بلانا چاہتی ہیں؟ بیگم جمال الدین، نہیں، ایمبولینس تو میرے شوہر جمال الدین کے لیے ہے، انہیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ ایک سردار شادی کی رات بڑا پریشان تھا کہ بیوی سے کیا بات کرے۔ آخر وہ سوچنے کے بعد بولا، تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم رات ادھر ہی ٹھہرو گی؟ ایک چڑیل نے 60 سال کے شادی شدہ جوڑے کو کہا، میں تم دونوں کی ایک ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بیوی، میں اپنے شوہر کے ساتھ دبئی سے شاپنگ کرنا چاہتی ہوں۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی اور 2 ٹکٹ آ گئے۔ شوہر سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ شوہر، میں اپنے سے 30 سال چھوٹی بیوی چاہتا ہوں۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی اور شوہر کو 90 سال کا کر دیا۔ نتیجہ، مرد کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ چڑیل بھی ایک عورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ عزت کی روٹی کمانے کے چکر میں ہے، لیکن سالن کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ میں اور میرا موبائل، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر امی اس رشتے کے خلاف ہیں۔ پرانی محبوبہ کے نام، اس طرح ستانے کی کیا ضرورت تھی؟ کمینی، دل جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو نہیں تھا عشق تو بھونک دیتی، اپنی اوقات دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم تھا کہ یہ خواب ٹوٹ جائے گا اور منحوس، پھر نیند میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مان لو یہ اگر ایک طرفہ محبت تھی تو پھر چوہی کے منہ والی
دیکھ کر مسکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی اتنی موٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کمبل میں جگہ ہی نہ ملے، اور اتنی پتلی بھی نہ ہو کہ کمبل میں بیوی ہی نہ ملے۔ زندگی میں رشتہ دار بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر پوچھتے ہیں، بولدا نہیں؟ آگ دونوں طرف ہے۔ شادیوں پر عورتیں دوسروں کے سوٹ دیکھ کر جل رہی ہوتی ہیں، اور مرد دوسروں کی بیویاں دیکھ کر۔ جو لڑکے لڑکیوں کے سامنے بولتے ہیں کہ میں تمہیں بھول نہیں پاؤں گا، وہ دکان پہ جا کے یہ بھول جاتے ہیں کہ امی نے دھنیا منگوایا تھا یا پودینہ۔ ایک شخص جب رات کو دیر سے گھر آتا، اس کی ماں اس کو پاس بلا کے کہتی، بیٹا مجھے سوئی میں دھاگا تو ڈال دو۔ آخر کار ایک دن اس نے ماں سے پوچھ ہی لیا کہ امی یہ آدھی رات کو آخر آپ کیا سیتی ہیں کہ جب میں گھر آتا ہوں تو آپ مجھ سے سوئی میں دھاگا ڈلواتی ہیں؟ ماں شفقت سے بولی، بیٹا میں تو چیک کر دیا کہ کدھر تو نشہ کر کے تو نہیں آیا۔ ایک دن میں نے بابا جی سے پوچھا، محبت میں 3 نقطے کیوں ہوتے ہیں؟ بابا جی کافی دیر سوچتے رہے، پھر بولے، پتر تو انگریزی میں لکھ لیا کر، دماغ خراب نہ کر۔ وہ لڑکیاں بھی لڑکوں کو دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں جو 1.5 لیٹر پیپسی کا ڈھکن کھلوانے کے لیے سارا دن ابو یا بھائی کا انتظار کرتی ہیں۔ شادی شدہ خواتین چاہے پورا گھنٹہ اپنی ماں سے فون پر بات کر لیں، لیکن آخر میں ایک بات ضرور بولتی ہیں، ٹھیک ہے امی، فری ہو کے بات کرتی ہوں۔ اور ان کی ماں سوچتی ہے، پتہ نہیں بیٹی کو کتنا کام پڑنا پڑتا ہے، بیچاری 2 منٹ سے چین سے بات ہی نہیں کر پاتی۔ شوہر نے بات کی، بیگم نے اختلاف کیا۔ شوہر نے دلیل دی، بیگم نے بحث شروع کر دی۔ شوہر نے دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی، بیگم نے چیخنا شروع کر دیا۔ شوہر تنگ آ کر خاموش ہو گیا، بیگم نے رد عمل نہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے معافی مانگی، سب صحیح ہو گیا۔ خاتون کو ڈاکٹر نے بتایا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ خاتون ہسپتال سے گھر آئی تو محلے کی ساری عورتیں عیادت کے لیے آئیں اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ خاتون بولی، بس کیا بتاؤں بہنوں، مجھے ایڈز ہو گیا ہے۔ جتنی عورتیں حال پوچھنے آئی تھیں توبہ توبہ کرتے ہوئے بھاگ گئیں۔ بیٹی نے ماں سے کہا، مگر آپ کے تو گردے فیل ہوئے ہیں اماں۔ خاتون نے فاتحانہ انداز میں بیٹی سے کہا، اب میں دیکھتی ہوں کہ میرے بعد تمہارے ابا سے شادی کون کرتا ہے۔ میاں بیوی باتیں کر رہے تھے کہ فون رنگ کرتا ہے۔ شوہر، میرا فون ہو تو کہہ دینا میں گھر پر نہیں ہوں۔ بیوی فون سنتے ہوئے، نہیں ابھی وہ گھر پر ہی ہیں۔ شوہر غصے سے، جب میں نے کہا تھا میرا کوئی فون ہو تو کہنا میں گھر پر نہیں ہوں، تو پھر ایسا کیوں بولا؟ بیوی فون رکھتے ہوئے تسلی سے، وہ آپ کا فون نہیں تھا۔ مجھے کسی کی وفا کی ضرورت نہیں، میرے لیے وائی فائی ہی کافی ہے۔